السلام علیکم. شروع کرتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ ومن سنتہ الی یوم الدین. اللہم اجعلنا منہم ومن الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. آمین یا رب العالمین. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ. اے ہمارے اللہ، ہمیں ہماری موت پر کلمہ لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رکھیے. آمین یا رب العالمین. سورۃ البقرہ آیت نمبر 211 سے ہم شروع کریں گے. پارہ نمبر 2. سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیت بینات ومن یبدل نعمت اللہ من بعد ما جاءتہ فإن اللہ شدید العقاب. بنی اسرائیل سے پوچھو کیسی کیسی کھلی نشانیاں ہم نے انہیں دکھائی ہیں، اور پھر بھی یہ انہی سے پوچھ لو کہ اللہ کی نعمت، یعنی اللہ کی نعمت کون سی؟ ہدایت. اللہ کی نعمت ہدایت پانے کے بعد جو قوم اس کو بدبختی سے بدلتی ہے، اللہ اسے کیسی سخت سزا دیتا ہے. ہم نے کل جن آیات پر مکمل کیا تھا، وہاں آیت نمبر 208 میں آیا تھا کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. ادخلوا فی السلم کافہ. اپنے جذبات کو ایک طرف کر دو، اپنی لاجکس کو ایک طرف کر دو. تمہیں جیسا بھی دین اور شریعت دی جا رہی ہے اس کے اندر پورے کے پورے شامل ہو جاؤ. وہ کہتے ہیں کہ عقل کو آپ اپنا جو گارڈ بناتے ہیں تو اسے ایک لمٹ تک اپنا گارڈ بنائیں، ورنہ عقل اللہ کے قوانین کے لیے مجھے اور آپ کو ایسی ایسی لاجکس دیتی ہے کہ آپ اور میں پھر ڈاؤٹس کا شکار ہوتے ہیں، شبہات کا شکار ہوتے ہیں اور ہدایت سے بہت دور نکل جاتے ہیں. بنی اسرائیلیوں کا معاملہ بھی یہی ہوا تھا کہ انہوں نے، اللہ تعالیٰ نے ان کو جو نعمت ہدایت دی تھی، انہوں نے اس سے اپنا پیچھا چھڑا لیا. آج مسلمان قوم بالکل بنی اسرائیلیوں ہی کا آئینہ بنی ہوئی ہے، انہی کا ریفلیکٹنگ مرر بنی ہوئی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے انہی سے کہا تھا ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ. اللہ تعالیٰ نے ان پر ذلت اور مسکنت دے ماری تھی. تو اگر آج آپ نے اور میں نے بھی اپنی مرضی کا دین ڈھونڈنے کی کوشش کی، اپنی مرضی کی شریعتیں بنانے کی کوشش کی، یا شریعت کے اندر اپنی مرضی کے احکامات ڈالنے کی کوشش کی، تو اس کا نتیجہ یہی نکلے گا کہ وہی حال جو بنی اسرائیلیوں کا ہوا، اللہ نہ کرے مسلمانوں کا بھی ایسا انجام ہو. جن لوگوں نے کفر کی راہ اختیار کی ہے ان کے لیے دنیا کی زندگی بڑی محبوب اور دل پسند بنا دی گئی ہے. ایسے لوگ ایمان کی راہ اختیار کرنے والوں کا مذاق اڑاتے ہیں، مگر قیامت کے روز پرہیزگار لوگ ہی ان لوگوں کے مقابلے میں عالی مقام ہوں گے. رہا دنیا کا رزق تو اللہ کو اختیار ہے، جسے چاہے بے حساب دے. کوئی چیز ہمارے سامنے آج دین کی کنٹروورشل آئے تو آپ اپنے آپ کو بنی اسرائیلیوں کا گائے کا قصہ یاد کرا دیا کریں. چاہے بظاہر ہمیں اللہ کا حکم، اللہ کی شریعت کا سسٹم کتنا ہی پرانا، کتنا ہی اولڈ فیشنڈ، کتنا ہی امپریکٹیکل کیوں نہ لگ رہا ہو، لیکن آپ دیکھ لیں کہ جب بنی اسرائیلیوں کو اللہ تعالیٰ نے کوئی حکم دیا، انہوں نے اس میں سے حجتیں نکالنا شروع کر دیں، سوال پوچھنے شروع کر دیے. آج مسلمانوں کا بھی یہی حال ہے. جہاں جس عمل کو ہمارا کرنے کا دل نہیں کرتا اس کو ہم کنٹروورشل کہہ کر ایک طرف ایک کونے میں ڈال دیتے ہیں کہ اس کے اوپر تو علماء دینی متفق نہیں ہے، لہٰذا اس کو ایک طرف ڈال دیا جائے. اس چیز کے لیے اپنے دل سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میرا دل ان چیزوں کے لیے کھول دے جن سے اللہ محبت کرتا ہے، جن کاموں کو اللہ نے اپنی شریعت میں محبوب کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا آتی ہے، مسنون دعا، اللہم وفقنی لما تحب و ترضی. اللہ تعالیٰ مجھے وہ سارے کام کرنے کی توفیق دے دے جن سے آپ مجھ سے راضی ہو جائیں اور جو آپ کو محبوب ہیں. کان الناس امتا واحدہ. ابتدا میں سب لوگ ایک ہی طریقے پر تھے. اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ ابتدا میں، یعنی جس رسول کو جو شریعت دی گئی اس شریعت کے ماننے والے سب مسلمان تھے. بعد میں انہوں نے اپنے نام بدل لیے. کسی نے اپنا نام یہودی رکھ لیا، کسی نے اپنا نام عیسائی رکھ لیا، کسی نے کوئی مذہب اپنا لیا، کسی نے کوئی مذہب اپنا لیا. انیشیلی تمام انبیاء کو جو شریعت دی گئی تھی اس کو فالو کرنے والے سب مسلم ہوا کرتے تھے. پھر یہ حالت باقی نہ رہی اور اختلافات رونما ہوئے. تب اللہ نے نبی بھیجے جو راست روی پر بشارت دینے والے اور کج روی کے نتائج سے ڈرانے والے تھے، اور ان کے ساتھ کتاب برحق نازل کی تاکہ حق کے بارے میں لوگوں کے درمیان جو اختلافات رونما ہو گئے تھے ان کا فیصلہ کرے. اختلاف ان لوگوں نے کیا جنہیں حق کا علم دیا جا چکا تھا،
انہوں نے روشن ہدایات پا لینے کے بعد محض اس لیے حق کو چھوڑ کر مختلف طریقے نکالے کہ وہ آپس میں زیادتی کرنا چاہتے تھے۔ لا علم انسان کا جو اختلاف ہوتا ہے وہ علم آنے کے بعد دور ہو جاتا ہے، لیکن علم والے کا ہی اگر اختلاف دور نہ ہو تو پھر کیا فائدہ؟ علم والے کا اختلاف اسکالرز کہتے ہیں کہ میلیگننٹ ہوتا ہے۔ اگر علم والا اختلاف کے اندر پڑ جائے تو پھر اس کا دل کبھی بھی شکوک و شبہات سے صاف نہیں ہوتا۔ اگر ایک انسان لا علم ہے اور پھر وہ شک کا شکار ہو رہا ہے تو امید ہے کہ جیسے ہی اس کے پاس علم آئے گا وہ اپنی اصلاح کر لے گا۔ آپ اور میں بہت سا قرآن کا علم جانتے ہیں، بہت سے احکامات ہماری نالج میں ہیں، اس کے باوجود ہم عمل کے لیے قدم کیوں نہیں اٹھا پاتے؟ اس لیے کہ ہمارے اندر رب سے محبت، رب کی بندگی، رب کے ساتھ ایموشنل بانڈنگ یہ بہت کمزور ہے۔ بس جو لوگ انبیاء پر ایمان لے آئے انہیں اللہ نے اپنے اذن سے اس حق کا راستہ دکھا دیا جس میں لوگوں نے اختلاف کیا تھا۔ اللہ جسے چاہتا ہے راہ راست دکھا دیتا ہے۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، پھر کیا تم لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے یوں ہی جنت کا داخلہ تمہیں مل جائے گا، حالانکہ ابھی تم پر وہ سب کچھ گزرا ہی نہیں جو تم سے پہلے ایمان لانے والوں پر گزر چکا ہے۔ ان پر سختیاں گزریں، مصیبتیں آئیں، ہلا مارے گئے، حتیٰ کہ وقت کا رسول اور اس کے ساتھی اہل ایمان چیخ اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی، متی نصر اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا جواب آیا؟ الا ان نصر اللہ قریب، ہاں اللہ کی مدد قریب ہی ہے۔ یاد رکھیں اسکالرز کہتے ہیں کہ آزمائش اس پر آتی ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت میں داخل کرنے کا ارادہ کر لیا ہوتا ہے۔ اللہ نے اس کے لیے کوئی نہ کوئی اچھا مقام سوچ کر رکھا ہوتا ہے۔ اور اگر آپ اور میں چاہتے ہیں کہ آپ اور میں ایمان کا دعویٰ کریں اور آپ پر اور مجھ پر کوئی آنچ نہ آئے، کوئی پریشانی نہ آئے، کوئی مشکل نہ آئے، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں آپ کی اور میرے لیے یہ بات کہہ دی۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، سورۃ العنکبوت پڑھیں گے تو وہاں آیت نمبر 2 میں آتا ہے احسب الناس، کیا لوگوں نے گمان کیا ہے ان یترکوا، کہ وہ ایسے ہی چھوڑ دیے جائیں گے، ان یقولوا آمنا، جب وہ کہیں گے کہ ہم ایمان لائے، وہم لا یفتنون، اور وہ آزمائے نہیں جائیں گے۔ جو ایمان کا دعویٰ کرے گا، جس نے دل سے کلمہ پڑھا، اب اس کو آزما کر ٹھوک بجا کر دیکھا جائے گا کہ کیا اس کے اندر واقعی ایمان ہے کہ نہیں، یا یہ صرف زبانی دعویٰ کر رہا ہے۔ ایسے ہی موقع کے اوپر جب آزمائش آتی ہے تو مومن اور منافق چھٹ جاتے ہیں، الگ الگ فلٹر ہو جاتے ہیں۔ مومن آزمائش پر جم جاتا ہے، منافق آزمائش میں اپنے قدم پیچھے چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے، اس لیے کہ منافق اپنا کمفرٹ زون نہیں چھوڑ سکتا۔ اور ہم یاد رکھیں اللہ کا سودا مہنگا ہے اور اللہ کا سودا جنت ہے۔ اگر ہمیں جنت کی قیمت ادا کرنی پڑے اس دنیا کے اندر تو تھوڑی سی محنت کر کے ادا کر دیں۔ اور یاد رکھیں وہی اللہ کے قرآن کی آیت کو، سبقت اللہ پہلے پارے کی، جو ہمیں پورے قرآن میں یہ یاد دلاتی ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اوپر اللہ کا رنگ آئے تو آزمائشوں کی بھٹی سے ہمیں گزارا جائے گا۔ اور ہماری آزمائشوں کی بھٹی کیا ہوگی؟ ہمیں کون سا تلواریں لے کر جو ہے وہ قتال کے لیے نکلنا پڑے گا؟ ہماری آزمائش ہماری اولاد کے ذریعے ہمارے سامنے آئے گی، ہماری آزمائش ہمارے پیارے رشتہ داروں کے ذریعے ہمارے سامنے آئے گی، ہماری آزمائش ہمارے ہی گھروں کے اندر ہمارے سامنے آئے گی، رسوم و رواج کی شکل میں، شادی بیاہ کے موقع کے اوپر یا موت کے موقع کے اوپر۔ یہی آپ کی اور میری آزمائشیں ہیں۔ اگر ان آزمائشوں کے اوپر آپ نے اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا دین اڈاپٹ کر لیا تو سمجھ لیں کہ آپ کامیابی کے ساتھ ان آزمائشوں سے گزر گئیں۔ اور اگر آپ اور میں وقت کے فلو میں ساتھ ساتھ بہہ گئے، ہم نے کہا چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی، تو پھر معاملہ یہ ہوگا کہ ہم آزمائش میں پورے نہیں اترے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ بات واضح کر دی ہے کہ مشکلات تو مومن پر آتی ہیں، اللہ ان کو ٹھوک بجا کر دیکھ لیتا ہے۔ یسألونک ماذا ينفقون، لوگ پوچھتے ہیں ہم کیا خرچ کریں، جواب دو کہ جو بھی مال تم خرچ کرو اپنے والدین پر، رشتہ داروں پر، یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں پر خرچ کرو، اور جو بھلائی بھی تم کرو گے اللہ اس سے باخبر ہوگا۔ یہ یہاں سے آگے بڑھنے سے پہلے، خرچ کرنے کی بات سے پہلے ایک چیز اور ذہن میں رکھیں، جو بھی ہم نے مشکلات کی بات کی، مشکلات دنیا میں بھی اگر ہمیں کوئی کامیابی چاہیے ہوتی ہے تو یہ بتائیں کہ کیا ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھے رہتے ہیں اور کامیابی مل جاتی ہے، یا محنت کرنی پڑتی ہے؟ محنت کرنی پڑتی ہے۔ آپ میں سے جو مائیں ہیں، آپ مائیں اس بات کو اپنے دل پر رکھ کے سوچیں اور بتائیں اگر آپ نے ڈیلیوری کی مشکل نہ اٹھائی ہوتی، اگر آپ کو لیبر پین نہ آئے ہوتے تو آپ بچے کی نعمت کو اپنی گود میں اٹھا سکتی؟
ایک معمولی سی دنیا کی نعمت حاصل کرنی ہو تو کتنی محنت کرنی پڑتی ہے. آپ کسی اچھے کریئر کو اپنانا چاہیں، اچھے پروفیشن کو اپنانا چاہیں تو کیا محنت کرنی پڑتی ہے کہ نہیں کرنی پڑتی؟ بچے اپنی خواہشات کو تھوڑی دیر کے لیے ایک سائڈ پر رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے؟ تو جب اللہ نے جنت بنا دی اور اتنی قیمتی جنت بنا دی تو اس کے لیے بھی آپ کو اور مجھے آزمائشوں کی بھٹی سے گزارا جائے گا. اب یہاں جو خرچ کرنے کی بات آئی تو اس میں یہ بتا دیا گیا کہ خرچ کرنے کے لیے تمہارے پاس کون کون سے دنیا